آج شب جمعہ ہے، تھرسڈے نائٹ کا بہترین یہ تحفہ، آپ بیٹھ کے میری مجلس سن رہے، آپ سلوات پڑھ کے 5 مرتبہ سلوات پڑھو بیٹھ کے اپنے دل میں، پڑھ کے یہ بولو کہ اللہ یہ 5 سلوات کا ثواب میرے مرحومین، میرے والے مرحومین کو پہلے دے دے، میرے ماں باپ کو دے دے، اور پوری دنیا میں جہاں امام علی کا شیعہ ہے، امام علی کا محبان آل محمد ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے حدیث قصہ میں سنا کہ وہ شیعتنا وہ محبین کہا، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ صرف شیعوں کو دوں گا، اس لیے کہ ہم شیعہ ویسے نہیں ہے جیسے امام علی شیعہ چاہتے، ہم گناہگار ہیں، ہم محب بھی بن گئے تو کافی ہے، اسی لیے امام نے کہا کہ شیعتنا و محبین حدیث قصہ میں، تو آپ یہ بولنا کہ تمام امام علی کے شیعہ، تمام امام علی کے چاہنے والے اور جتنے محب ہیں ان کو ان 5 سلوات کا ثواب شب جمعہ تھرسڈے نائٹ کے مرحومین کی رات ہے اس میں دے دو، آپ کو اندازہ نہیں ہے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز جو پوری دنیا میں امام علی کے شیعہ دفن ہے، محبان آل محمد دفن ہے، ان سب کو یہ 5 سلوات کا ثواب ملے گا۔ آپ سوچ رہے نہیں، آپ بولیں گے سلوات کا ثواب کیا ہے؟ قبرستان جانا تو کثرت سے سلوات پڑھنا، کیوں؟ اب سنو سلوات کے معنی کیا ہے؟ سلوات جب آپ بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی سلوات کمپلیٹ ہو، وعجل فرجہم ضرور بولنا، امام کے ظہور کی دعا ہے، جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوتا ہے آپ کو یہ بولنا ہے وعجل فرجہم، اس سے امام سے رشتہ بنتا، اس سے امام تم سے خوش ہو، تو آپ 5 سلوات پڑھیں، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ What does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمت کو نازل کر، آپ دعا کر رہے ہیں سلوات میں، آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پر اپنی رحمتوں کو بلیسنگز کو نازل۔ دوستو دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے آپ بولتے ہیں اللہ تم پر رحمت نازل، تو آپ بھی پلٹ کے اس کو بولتے ہیں اللہ تم پر بھی رحمت کو نازل، یہ دستور ہے۔ اگر کوئی نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے وہ اخلاق نہیں ہے اس کو، تو آپ جب بولتے ہیں کہ دنیا میں کہ اللہ اس پر تم پر رحمت نازل کر، تو وہ بھی آپ کو پلٹ کے دعا دے۔ تو عزیزو اہل بیت جو ہے وہ مرکز ہے اخلاق، ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہو۔ آپ امیجن کرو آپ نے 5 سلوات پڑھی، پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اور آپ نے یہ بولا آرام باغ میں جتنے مرحومین ہیں ان کے بہاف میں میں نے پڑھی، رحمت آباد میں جتنے، پوری دنیا میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے ان کے بہاف میں نے یہ 5 سلوات پڑھی، اللہ ان کو ثواب دے دے۔ تو تم سوچو جیسے ہی تم نے کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت نہ کر، اگر میرا مولا علی علیہ السلام امام علی علیہ السلام ایک دفعہ بولتے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، تو آپ امیجن کرو کہ امام علی کی دعا کیسے قبول ہوگی، کیسے رحمت آئے گی۔ علی خود رحمت ہے، اگر علی بولتے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر تو تمہارے اوپر رحمت آ گئی۔ رحمت کے مطلب جہاں رحمت ہوتی پھر مصیبت وہاں نہیں ہوتی۔ ہماری پوری زندگی کے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تو رحمتوں کو نازل، ہم کیا مانگتے؟ ہم یہی بولتے نا کہ اللہ تو رحمت کو نازل، تو اتنا ثواب میں بہت آسان زبان اور بہت آسان عمل دے رہا کہ شب جمعہ یہ میک شیئر کر لو، گلے میں تعویذ بنا کہ ہر شب جمعہ میں 5 بول رہا، آپ 100 مرتبہ پڑھو، میں تو مثال دے رہا 5 تو بالکل لو اس پہ جا کے شارٹ اس پہ جا کے بولو کہ 5 سلوات پڑھو، لیکن 100 پڑھو، 200 پڑھو، 300 پڑھو، 400 پڑھو، جتنی دفعہ پڑھو گے تو اتنی رحمت آئے گی۔ اور آج کی رات صرف یہ دعا کرو کہ اللہ میرے مرحوم ماں باپ کے اوپر رحمت بنا۔ اگر تم نے ماں باپ کے حق میں دعا کی آج روز کرنا ہے، ایوری ڈے کرنا ہے، تھرسڈے تو زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ تھرسڈے کے اعمال میں بھی آپ دیکھتے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت السماء، دعا کمیل کے جملے، اس کے بعد آپ تھرسڈے کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ یہ نماز پڑھتے ہیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے ہر رکعت میں کہ اللہ تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر اور ان کے حساب میں کمی کر۔ پھر آپ 10 مرتبہ یہ بھی بولتے ہیں شب جمعہ کے لیے، اور نارمل ڈیز میں بھی یہ نماز میں بول سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے اوپر۔ کتنا عجیب جملہ ہے، قرآن کی آیت، اللہ تو رحم کر ہمارے ماں باپ کے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا بچپنے میں۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ ایک میموری کو ہم کو یاد دلا کہ تمہارے پیرنٹس نے جیسے تمہارے اوپر رحم کیا نا، ویسے اب تم زندگی تمام یہ بولتے رہو اللہ تم میرے ماں باپ کچھ نہیں کر رہے، آپ صرف یہ دعا کر، آپ اردو میں بولے، گجراتی میں بولے، انگلش میں بولے، جو آپ کی زبان ہے اس میں
بولے کہ اللہ تو رحم کر دے میرے ماں باپ، اللہ تو رحم کر دے میرے. کتنا کثرت سے ہم کو بتایا گیا کہ ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومس. بہت امپورٹنٹ جملہ تھا، ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومس. یہ نہیں کہ آج ایک عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کر لی تو ہر جمعرات کو کرو، ہر مہینے میں ایک مجلس کرو، ہر بار بار جاؤ ماں باپ کی گریو پہ. آرام باغ میں تو آرام سے جا سکتے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو قبرستان میں جا کے کیا کرنا ہے؟ پہلا آپ سلام کریں گے گیٹ کے اوپر، السلام علیکم یا اہل القبور. اب جو میں سلام آپ کو بتانے جا رہا ہوں مشہور ترین سلام ہے. یہ سلام کسی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھا، بلکہ یہ سلام میرے مولا مشکل کشا کی طرف سے، جس کے نام سے آج ہم زندہ ہے، میرا مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آرام باغ میں کہاں پر میں بتاتا ہوں. جب آپ آرام باغ کی گیٹ میں انٹر ہو، لیفٹ سائڈ کے اوپر مولا عباس کا روضہ ہے، اس سے فیو سٹیپس آپ آگے بڑھیں. جو آپ مجلس کے لیے نماز کے لیے جو ہال میں جاتے ہیں لیفٹ سائڈ، وہاں پہ گجراتی میں، عربی میں اور رومن انگلش کئی سلام لکھے ہوئے، کئی سلام لکھے وہاں پہ. یہ سلام کئی سلام میں یہ ایک سلام اب جو میں آپ کو بولوں، اگر آپ وہاں پہ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے ٹیلی فون پہ رکھ. بہت چھوٹا سا سلام ہے، ہارڈلی ٹیکس 1 منٹ. یہ سلام پہ اوپر لکھا ہوا ہے خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دیکھو اب مولا کی طرف سے خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ سلام کا ثواب میں آپ کو بتا، صرف ثواب. ماں باپ کے لیے مجلس ہے، اسی لیے میں یہ سلام کا بتا رہا ہوں کہ اولاد اپنا یہ سلام رکھے اپنے پاس اور روز پڑھے، اس کا ثواب دے. جب تم آرام باغ کی گیٹ پہ پڑھو، یہ سلام شروع کیسے ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یا لا الہ یا اہل لا الہ. لاسٹ میں کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پہ ختم. ہارڈلی 1 منٹ کا سلام. یہ سلام کا ثواب سنو کہ کیا ثواب اللہ آپ کو دے گا کہ یو ول ناٹ بلیو. آپ بلیو نہیں کر سکتے وہ سلام. معصوم امام کہہ رہے، عابد بلرامی نہیں بولو، یہ امام علی علیہ السلام کا جو کہ جو شخص یہ سلام پڑھے گا اپنے ماں کسی سیمیٹری میں گریو یارڈ، تو اللہ اس کے یعنی پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے، کسی کے ماں باپ جیسا کہ مرحومین کے لیے میں مجلس پڑھا ان کے بچوں کو بول رہا ہوں، تمہارے ماں باپ کے اور تمہارے 25 ایئرس کے اللہ گناہ ایک لمحے میں معاف کرتا. You can imagine 25 ایئرس کے گناہ اگر اللہ میرے معاف کر دے. اصل جو پرابلم ہے وہ گناہ کا. گریو کے اندر سمیٹ جب آپ جاتے ہیں میت کو، سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ گناہ کا پرابلم. سب سے بڑا پرابلم گناہ کا، اس لیے کہ ہمارے گناہ ہے جو وہ نیچے اندھیرا دے گا، ہمارے گناہ ہے جو نیچے عذاب آئے. ہم سوچ رہے نہیں ہے بات، وی آر ناٹ تھنکنگ. ہم سمجھ رہے کہ بامبے کا سب سے زیادہ پائس انسان میں. دیکھیے آپ برا نہیں مان، میں ایک جنرل میسج دے ہم سب سے بڑا گناہگار تو میں. اسی لیے ہمارے پاس کثرت سے استغفار رکھی، کثرت سے. ہر عصر کی نماز کے بعد، آفٹر عصر نماز 70 ٹائمز بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و جیسے 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. اس سے بہتر کچھ کہ اللہ تم مجھے معاف کر. اگر تم ایوری ڈے عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی و، اللہ دن بھر کے تمہارے 700 گناہ معاف. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر. 700 سن. ایک بار بولوں، گناہ کرنا آسان ہے، معافی مانگنا مشکل. گناہ کرنا آسان ہے، معاف کرانا مشکل. ہم بڑے آسانی سے گناہ کرتے 24/7 ہم گناہ. ہمارے گناہوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں. کسی کا ہرٹ کرنا، کسی جھوٹ بولنا، بیک بائٹنگ کرنا، آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، ذہن کا گناہ، زبان کا. We are not realizing. اسی لیے پلیز میرے جملے پر شب جمعہ میں آج آپ لوگوں نے دعائے کمیل پڑھی. دعائے کمیل میں میرا مولا امام علی علیہ السلام بول رہے، کوئی اور نہیں بول رہا. جسٹ امیجن مولا علی علیہ السلام. جا کے ٹرانسلیشن دیکھو، سٹارٹنگ میں یہ ہے جس میں ہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. اسی میں آگے بڑھ کر میرا مولا بولتا کہ اے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج. جسٹ امیجن وہ علی یہ جملہ بول رہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. وہ علی جو یہ جملہ بول رہے کہ جو 70 نسلوں سے واقف ہے، جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے اور جانوروں سے واقف ہے. وہ علی کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جنگ صفین میں امام علی ایک سائڈ پہ جنگ لڑ رہے اور مالک اشتر ایک سائڈ پہ لڑ رہے. مالک اشتر کے ذہن میں صرف خیال آیا کہ میں نے 999 کو مارا ہے اور علی نے 1000 کو مارا. صرف خیال آیا، دل میں
خیال آیا، دل میں خیال آیا، اتنی دور ہے دونوں، اتنی دور لڑ رہے، جیسی خیال آیا میرے مولا نے وہاں سے پکار کے کہا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تو اسے مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد میں ختم کیا۔ وہ علی کہ جو جنریشن جو نسلوں سے واقف ہو قیامت تک کے لیے، وہ امام علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہے کہ میرے مالک تو میرے ہو گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں جو آپ کو بول رہا کہ سب سے بڑی 25 سال کے گناہ آپ نے ایزی لے کے سنے، آپ سوچو کہ گناہ ہی ہے کہ معصومین نے ہر جگہ آپ کو گناہ کے لیے کہا کہ گناہ کے لیے سوری بولو، سوری بولو، سوری بولو، سوری بولو۔ یقین کرو میری بات پہ، عیسیٰ ثواب کی مجلس میں یہ میسج دے رہا کہ اگر تم پریشانیوں میں گھر جاؤ، تم بیماریوں میں گھر جاؤ، کوئی تکلیف ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ اگر پریشان ہو تو کہا استغفار کرو، بیمار ہو تو کہا استغفار کرو، کوئی دعا کو قبول کرانا ہے تو کہا استغفار کرو، صرف استغفار کرو، سوری بولو۔ آپ اپنی زبان میں بھی بول سکتے، اردو میں بولے، انگلش میں بولے، اللہ I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry۔ اور ایک بات بولوں، سوری بولنے کا فائدہ، سوری بولنے سے غرور بھی ٹوٹتا، جو ایگو ہے نا ہمارا وہ غرور ٹوٹتا۔ کیوں؟ It's not easy to say sorry. You know very well. میرا بامبے میں اسٹیٹس ہے، میرے بامبے میں میرا مقام ہے، میں کسی غریب کو چھوٹے کو سوری بولوں، میرا اسٹیٹس ہے۔ ہماری یہ فکر ہے، میں یہ نہیں بولا تم بندہ بولے تم اللہ، جتنا سوری بولو گے اتنا تم کو you will get reward from Allah۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، صرف سوری ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ آپ کو پتا ہے نماز جنازہ جب ہوتی ہے، جنازے کی نماز جب مولوی پڑھاتا ہے، نماز کمپلیٹ ہونے کے 5 تکبیروں کے بعد مولانا جنازے پہ کھڑے رہ کے کافن کے سامنے کھڑے رہ کے کہتے اف کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تو معاف کر دے، میرے کریم تو معاف کر دے، میرے تواب و رحیم تو معاف کر دے۔ کس کو معاف کر دے؟ اس مردے کو۔ اس وقت مردہ آپ ہم کو اندازہ نہیں، کافن کے اندر وہ بے بس لیٹے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، محمد والے لیٹے ہوئے ہیں، سب لوگ آپ کی نماز پڑھ رہے، کیا کہتا مردہ کہ اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ اس وقت وہ معاف کتنا بھی بڑا ہو، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ what I have done in my life, what I have done in my life، وہ معافی، وہاں پہ معافی۔ جتنا سوری بولو گے تم اتنا امام کی بارگاہ میں خرید۔ مولا علی نے کیوں کہا؟ امام علی نے دعائے کمیل میں یہ کہہ کے بتایا کہ میں امام علی کے لیے یہ نہیں ہے، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ امام علی اپنے لیے بولے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، نہیں، امام علی اپنے لیے نہیں بولے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے، وہ علی نے یہ کہہ کر ہم کو ایڈریس کیا، ہم کو تعلیم دی کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگ رہا تھا، تم کو کیا ہو؟ تم کو کیا ہو؟ کس غرور میں، کس غفلت میں، کس اگنورنس میں تم بیٹھے، کس اگنورنس میں تم بیٹھے کہ مجھے سوری بولنا نہیں۔ ہر دعا کی قبولیت سوری کے اوپر ہے، دعاؤں کی قبولیت سوری کے اوپر۔ اللہ ہم کو معاف، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بآواز بلند سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ بس 40 منٹس پڑھوں گا، آلموسٹ 30 منٹس کے قریب مجلس ہو گئی۔ تو یہ سلام اگر نہیں ہے آپ کے اپنے ٹیلی فون پہ ضرور رکھو، جب جاؤ گریو یارڈ میں تو یہ سلام، ایون وین یو گو فار زیارت، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، معصومین کی زیارت۔ تو جب زیارت پہ جانا اور وادی السلام جانا، ایون وادی السلام کی گیٹ پہ کھڑے رہ کے پڑھ سکتے، وہاں ہزاروں لوگ آ رہے ہوں، اور یہ بولنا کہ جتنے مولا کے چاہنے والے ان کے لیے اللہ وہاں سے لے کے پورے وادی برود میں بھی اگر کوئی مولا کا چاہنے والا اس کو بھی بخش دے۔ وہ اللہ میری جملے غور سے سن، وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا عزیز و یا غفار ہے، اتنا ارحم الراحمین ہے، اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا بڑا تواب الرحیم ہے، اتنا بڑا ستار العیوب ہے کہ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا اپنے بندے پر رحم کرتا ہے۔ جس وہ بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ کیسے رحمت کو نازل، اور جیسی موقع ملتا وہ رحمت کو نازل، وہ اتنا کریم، اس سے بڑا کرم کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ صرف اپنی ذات کے اوپر اس نے رحم کو واجب کر دیا۔ عزیزو اگر کریم پروردگار اپنی رحم کو واجب تو آپ کا رحم نہیں کرتا، اتنا کرم نہیں کرتا، تو سوائے معصومین کے اہل بیت نبوہ مادر اور رسالت کے، ان کو چھوڑ کے، معصومین کو چھوڑ کے کوئی خدا کا بندہ بخشا نہیں جاتا۔ اگر آج ہم کو بخشا جا رہے، اگر ہم جنت میں جا رہے، اگر ہمارے گناہ معاف ہوئے تو وہ صرف اس کے کرم سے۔ اس سے بڑا کریم کون ہے؟ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پڑھو، یا کریمو
یا کریم یا کریم یا کریم یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں رحم الرحیم ہوں، میں رحم الرحیم. یہ پڑھو یا تواب الرحیم یا تواب یا تواب یا تواب. اللہ تو تواب کو قبول کرے. کتنا کریم ہے. آپ نے آج دعائے کمیل میں کہا ہوگا، دعائے کمیل میں آپ نے یہ کہا ہوگا، اینڈ آف دعائے کمیل سے پہلے آپ یہ جملہ بولتے ہیں ہر جگہ پوری دنیا میں، یا سریع الرضا یا سریع الرضا. پورے مل کے پکارتے کہ یا سریع. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی، اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے. آپ انصاف سے بولو، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المشرقین والمغربین ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ سب سے جلدی راضی ہو رہا. تم just what he saying, just come to me and say sorry to me. That's all. Just say one word. Just say one word. Please forgive me. Allah to please forgive me. Forgive me. Forgive me. Forgive me. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. قبرستان میں مردوں کو یہی چاہیے. اب اولاد کو چاہیے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے یہ بولے کہ پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان پہ رحم کر، تو ان کو معاف کر دے، ان پہ ایسے رحم کر کے جیسے انہوں نے بچپنے میرے بار بار تاکید کی گئی. اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، ماں باپ پہ رحم کر، سارے مرحومین کے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات. تو یہ سلام اپنے ٹیلی فونز پہ لے لیں آپ، لیکن جب قبرستان جانا تو یہ سلام ضرور. اس سے فائدہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے اوپر رحمت آ جاتی. دوستو اگر رحمت آئے گی نا تو ان کو نیچے کچھ نہیں چاہیے. ان کو نیچے تمہارا بامبے کا فلیٹ نہیں چاہیے، ان کو نیچے پیسہ نہیں چاہیے، ان کو سونا چاندی نہیں چاہیے. They doesn't need anything. کچھ چاہیے نہیں ان کو، ایک ہی چیز چاہیے، forgiveness, forgiveness, forgiveness. ہم سے کیا کر رہے ہیں ہمارے ماں باپ؟ جب تک زندہ تھے آپ جاتے تھے ان کے پاس، ان کو کچھ دیتے تھے، ان کی ہیلپ کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو قبرستان جاؤ، جا کے sit with your parents, sit with your dad, sit with your mother, sit. جاؤ گریب اور جا کے یہ ابھی جو آپ نے حدیث قصہ پڑھی، حدیث قصہ بھی جیسے آج یہ مرحومین کے لیے آپ نے حدیث قصہ سے شروع کیا بیکاز شب جمعہ، بہت اچھا کیا، ویری گڈ. حدیث قصہ اپنے پیرنٹس کی گریب پہ جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ بولیں گے حدیث قصہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ یاسین ضرور پڑھو، سورہ ملک ضرور پڑھو، سورہ رحمان ضرور پڑھو. میں کوئی سورہ منع نہیں کرتا. I'm not stopping anything. جو آپ کرتے کرو، فاتحہ پڑھو، سورہ وہ پڑھو، پانی ڈالو، جو کرتے کرو. اب تک جو پریکٹس ہے کی ضرور کرو. ایک چیز اس میں ایڈ کرو، حدیث قصہ. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے کیا فائدہ؟ حدیث قصہ تو مجلس میں پڑھی جاتی. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا یہ بات. حدیث قصہ مجلس میں پڑھتے ہیں، حدیث قصہ ہم گھر میں پڑھتے تھرسڈے. آپ بولیں گے یہ تو گھروں میں پڑھے گا. نہیں، وہاں پہ بھی پڑھ سکتے. You can go and recite حدیث قصہ on your father's grave and your mother's grave. آپ بولیں گے وائی، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اب سنو فائدہ. ابھی آپ نے حدیث قصہ جا کے ٹرانسلیشن دیکھا، گجراتی میں، انگلش میں، اردو میں ٹرانسلیشن. اینڈ آف حدیث قصہ بالکل جہاں اینڈ ہو رہی ہے حدیث قصہ، اس میں اللہ کے رسول امام علی علیہ السلام اللہ کے رسول سے بول رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا مولا سرکار سے یہ بول کہ یا رسول اللہ، جہاں بھی، جملے غور سے سنو، جا کے دیکھ لینا اس کا ٹرانسلیشن جو میں بول رہا ہوں. جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے وہاں پہ اللہ کی رحمت گھیر لے گی اس جگہ. اس کے بعد سرکار یہ بول رہے اللہ کے رسول کہ یا علی یا علی یا علی یا علی، جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے وہاں پہ اللہ کی مکمل رحمت آ جائے. یہ کون بول رہا؟ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا وہ رسول بول رہا، کوئی اور نہیں بول رہا، کوئی خاکی انسان نہیں بول رہا. ایک معصوم، میرے جملے غور سے سنو، ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات، یعنی اللہ کے رسول میرے مولا سے بول، ایک معصوم دوسرے معصوم کو بول، بیچ میں کوئی خاکی انسانی نہیں، ڈائریکٹ سرکار جو اول عدد ہے، اول عقل ہے، اول نور ہے، جو رحمت للعالمین، کہ جن کا نام رحمت ہے، جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا پوری دنیا میں. تو پورے عالمین میں، دنیا میں نہیں، پورے عالمین کے لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کہ میرے حبیب ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنا. عالمین یعنی جتنے گلیکسیز ہیں، جتنی دنیا میں ہماری نیکڈ آئی سے جو دیکھ رہے وہ نہیں، پوری دنیا میں جتنے
اللہ کا کریشن ہے، اس سب کے اوپر ہمارے سرکار جو ہے رحمت ہے. تو وہ رسول امام علی کو بول رہا کہ یعنی جہاں بھی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہ اللہ کی رحمت گھیر لے گی. میں آپ سے یہ پوچھتا کہ قبرستان میں مردوں کو چاہیے کیا؟ مردوں کو کیا چاہیے؟ دنیا سے کوئی چیز چاہیے یا اللہ کی رحمت چاہیے؟ جہاں تم حدیث پڑھو گے پورے قبرستان کے اوپر رحمت آ جائے گی، اور وہ ساری رحمت آئی. جہاں رحمت آئی وہاں پھر مصیبت نہیں، وہاں گناہ معاف ہو گئے. اگر کوئی مردہ اندھیرے میں ہے تو وہاں روشنی آ گئی، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو گئی، کوئی تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور ہو گئی، اس کی ساری حاجات. ایک حدیث قصہ سارے لاکھوں مرحومین کی ڈیسٹینی کو تم بدل سکتے. ایک حدیث قصہ مثال دے رہا، ایک حدیث قصہ آرام باغ کے قبرستان میں مکمل اللہ کی رحمتوں کو نازل کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا رسول بول رہا کہ جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمت آئے گی. ایک سلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ضرور پڑھو whenever you get chance, whenever you get chance. اپنے پیرنٹس کی گریو پہ جانے کے لیے، قبرستانوں میں جانے کے لیے میں یہ کوئی چیز کو اسٹاپ نہیں کر رہا. سورہ یاسین ویری ویری ریکمنڈ، سورہ ملک ویری ویری ریکمنڈ، سورہ رحمان، پھر حدیث کی سائڈ. بس آخری بات، مجلس تمام. آج شب جمعہ ہے. جن لوگوں نے زیارت مولانا حسین پڑھی ویری گڈ، جنہوں نے نہیں پڑھی آج مرحومین کے لیے، اپنے گرینڈ 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 پیرنٹس کے، اپنے پیرنٹس کے، اپنے بھائی بہنوں کے، سارے مرحومین کے لیے آپ زیارت امام حسین وارثہ ہی پڑھو. 5-6 منٹ کی زیارت. نیت یہ کرو کہ میں زیارت وارثہ کی جملے غور سے سنوں. زیارت وارثہ شب جمعہ، ذیخات کی پہلی شب، ذیخات کی پہلی شب میں یہ زیارت امام حسین پڑھ رہا اور پڑھ رہی. کوئی خاتون پڑھ رہے تو پڑھ اپنے سارے مرحومین کی طرف سے. شب جمعہ ضرور بولے. مولا حسین کی زیارت شب جمعہ سارے مرحومین کی نیابت میں ان کے بیہاف. اور یہ بولو کہ آج جس کی فرسٹ نائٹ ان دا گریو اس کے لیے میں یہ زیارت امام حسین اور اس کو گفٹ کرتے ہیں. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، اسیران کربلا، 14 معصومین بالخصوص مادر امام زمانہ بی بی نرگس بس کافی. اس کے بعد جیسے تم نے کہا بامبے میں تم کہیں بھی رہے، تم نے کہا سارے مرحومین، یا اگر آرام باغ میں جا رہے تو آرام باغ، رحمت آباد جا رہے تو رحمت آباد. تم نے ایک جملہ بنائی when you start سلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام علیکم یا ابا عبداللہ. رحمت کی جو شاورز ہے نا، بلیسنگ کے جو شاورز ہے، بارش، رحمت کی بارش تمہارے ماں باپ کی گریف پہ ہو جائے گی. ایک زیارت امام حسین ان کو ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کی گریف کے اندر مکمل رحمتوں کا نام. پلیز بولا، ریکویسٹ کر زیارت امام حسین اپنے قبرستان میں ضرور جائے.